کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کس طرح سے فرق کیا کرتے تھے؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمت زدہ لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمت زدہ لوگوں میں فرق کرنا۔ حضرت اسبغ بن بنات نے فرمایا کہ ایک نوجوان نے حضرت علی کے ہاں ایک جماعت کا شکوہ کیا اور عرض کرنے لگا کہ یہ حضرات میرے والد کے ساتھ سفر میں نکلے تھے، یہ تو لوٹ آئے لیکن میرے والد نہ لوٹے۔ میں نے ان سے اپنے والد کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ وفات پا گیا ہے۔ ان کے مال کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ کچھ نہیں چھوڑا، جبکہ میرے والد کے ساتھ بہت زیادہ مال تھا۔ ہم قاضی شریف کے پاس فیصلہ لے گئے، انہوں نے ان لوگوں سے قسم لی اور چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے سپاہیوں کو بلایا اور ہر آدمی پر 2 نگہبان مقرر فرمائے اور ان کو فرمایا ان لوگوں کو ایسا موقع نہ دو کہ کوئی ایک دوسرے سے آپس میں بات چیت کر سکے اور قریب ہو سکے۔ پھر آپ نے اپنا کاتب بلایا اور مسافروں میں سے بھی ایک کو بلا لیا اور فرمایا مجھے اس جوان کے والد کے بارے میں سچ خبر دو، کس دن تمہارے ساتھ نکلا، کس جگہ تم اترے، تمہارا سفر کیسے ہوا اور کس بیماری میں اس نے وفات پائی، کیسے اس کا مال ہلاک ہوا، کس نے اس کو غسل دیا اور دفنایا، کس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہاں مدفون ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوال فرمائے اور کاتب لکھتا رہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور اللہ اکبر کہا اور حاضرین نے بھی ساتھ دیا، اور تہمت لگے ہوئے لوگوں کو کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے یہی گمان کیا کہ ان کے صاحب نے ان کے خلاف اقرار کر لیا ہے۔ حضرت علی نے اس کو اپنی مجلس سے غائب کیا اور دوسرے کو بلایا، اس سے بھی پہلے کی طرح سوالات کیے، پھر اس کے بعد تیسرے سے، اس طرح سب کو یکے بعد دیگرے بلایا اور جو باتیں ان کے پاس تھی جان لی۔ آپ نے دیکھا کہ ہر ایک دوسرے کی ضد خبر دیتا ہے۔ پھر آپ نے پہلے کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا اور ڈانٹا، اے اللہ کے دشمن، میں نے تیرے دھوکے کو پہچان لیا اور تیرے جھوٹ کو ان باتوں سے جو تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھیوں سے سنی۔ اب تجھ کو سزا سے سوائے سچ کے کوئی نہیں نجات دے سکتا۔ پھر دوبارہ اس کو قید کرنے کا حکم فرمایا اور اللہ اکبر کہا۔ ساتھیوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور حاضر قوم نے سمجھ لیا کہ ہر ایک کو خطرہ ہے، شاید ان کا ساتھی ان کے خلاف اقرار نہ کر لے۔ پھر آپ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور اس کو بھی زجر و تنبیہ کی۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، واقعی میں تو ان کے فعل کو ناپسند کر رہا تھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر آپ نے تمام کو بلایا اور انہوں نے اصل واقعے کا اعتراف کیا اور پہلے جیل والے کو بھی طلب فرمایا اور کہا کہ تیرے ساتھیوں نے اقرار کر لیا ہے، اب تجھ کو سوائے سچ کے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اس نے بھی تمام کی طرح اقرار کر لیا۔ حضرت علی نے ان سے مال کا تاوان وصول کر لیا اور مقتول کا قصاص لیا۔ ابن قیم فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی کے فیصلوں میں اسی طرح کا ایک فیصلہ دیکھا کہ وہ یہ مضروب نے دعویٰ کیا کہ وہ گونگا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا اس کی زبان نکالی جائے اور سوئی سے اس کو چبویا جائے، اگر سیاہ خون نکلے تو گونگا ہے اور اگر سرخ خون نکلے تو زبان والا ہے۔ حضرت اسبغ بن بنات فرماتے ہیں، حضرت علی سے مسلمانوں کی قیدیوں کے فدیے کے بارے میں پوچھا گیا مشرکین کے قبضے سے۔ آپ نے فرمایا جن مسلمانوں کے زخم سامنے کی طرف ہوں ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، اور جن کے زخم پیچھے ہوں انہیں نہ چھڑایا جائے، اس لیے کہ وہ بھاگنے والے ہیں۔ انہی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ایک دوسرے کو وصیت کی کہ میری طرف سے ان 1000 اشرفیوں میں سے جتنی رقم چاہے صدقہ کرے۔ اس نے 10واں حصہ صدقہ کیا اور باقی روک لی۔ پھر اپنا فیصلہ حضرت علی کے پاس لے گئے۔ پہلے نے کہا اس کو چاہیے کہ آدھی رکھ لے اور آدھی مجھے دے دے۔ حضرت نے فرمایا آدھی کر لو۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا جتنی چاہے نکال لے۔ حضرت علی نے فرمایا پھر تو آدمی کے لیے 100 اشرفیاں نکال اور باقی تیرے لیے ہے۔ کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ آدمی نے تجھ کو حکم دیا جو تو پسند کرے نکال لے، اور بے شک تو نے تو 100 اشرفیاں پسند کر لی ہیں، لہٰذا ان کو نکال لے۔ حضرت علی نے ایسے 2 آدمیوں کا کے متعلق ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا جو ایک دوسرے کو غلام ظاہر کر کے بیچ دیتے، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھاگ جاتے، کیونکہ اس طرح دونوں لوگوں کا مال بھی لوٹتے اور اپنی جانوں کو بھی چوری کرتے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کیسا بہترین فیصلہ ہے جو حق ہے، اس لیے ظاہر چور سے زیادہ لائق ہے، کیونکہ یہ لوٹنے والے اور غاصب ہیں، ان سے بچنا بھی ممکن نہیں، اسی وجہ سے کفن چور کا ہاتھ بھی کاٹا ہے۔ اسی طرح سنت وارد ہوئی ادھار لی ہوئی کہ انکار کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کے برابر ہے۔ ایک عورت نے شادی کی، جب سہاگ رات آئی تو عورت کا ایک دوست اس کے مزین کمرے میں چھپ گیا، اوپر سے شوہر بھی آ گیا۔ 2 شوہر کی طرف کودا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ شوہر نے دوست کو قتل کر دیا، عورت نے شوہر کو قتل کر دیا۔ حضرت علی نے دوست کی دیت خون بہا عورت پر لازم کیا، پھر اس کو شوہر کے بدلے قتل کروایا۔ دوست کے خون بہا کا فیصلہ عورت پر اس لیے کیا کہ اس نے ہی دوست کو پیش کیا تھا قتل کے لیے، در حقیقت یہی سبب بنی۔ خون بہا کے تاوان کی یہی زیادہ ضامن ہے۔ شوہر سے جس نے قتل کیا اس لیے کہ اسے تو شرعاً اپنی عزت کی حفاظت کے لیے قتل کرنے کی اجازت تھی، لہٰذا یہ بہترین فیصلہ ہے۔
جس سے بہت فیصلہ کرنے والے ناواقف ہوتے ہیں، جبکہ یہی درست ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بچ کر بھاگا جو اس کے قتل کا ارادہ کر رہا تھا۔ پہلے کو کسی دوسرے نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ دوسرا اس کو پہنچ گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قریب ہی ایک اور آدمی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا جو اس کے چھڑانے پر بھی قادر تھا، لیکن کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے اور پکڑنے والے کو عمر بھر قید کیا جائے اور دیکھنے والے کی آنکھ پھوڑ دی جائے، جو کھڑا دیکھتا رہا اور روکا نہیں۔ امام احمد اور دوسرے کچھ اہل علم اسی طرح کا فیصلہ کیے گئے، مگر آنکھ پھوڑنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے یہ تنہا کیا ہوا امت کی مصلحت کے پیش نظر اور اس مسئلے کی شرح میں گنجائش ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے جو آدمی کسی کے گھر میں تاک جھانک کرے اس کی آنکھ پھوڑ دیے جانے کا حکم ہے، جیسا کہ اس بارے میں واضح حدیث آئی ہے جو صحیح ہے، کوئی معارض نہیں اور نہ کوئی دافع ہے، اس لیے کہ اس نے صاحب گھر کا جرم کیا ہے اور محرم کو دیکھا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھا کہ صاحب گھر اسے پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ یہی امام شافعی اور امام احمد کا مذہب ہے۔ تو دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔